اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے. لاحد ہو بند مگر حسرت دلی نکلے. صدا مزار سے یا رب علی علی نکلے. صدا مزار سے یا رب علی علی نکلے. فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت. فرشتے قبر میں پوچھے جو رشتہ الفت. ہر ایک تار کفن سے
علی علی نکلے لحد ہو بند. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہو گئی آہ بے پدر زینب، ہو گئی آہ بے پدر زینب. کم ہے اب جس قدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب. ہو گئی آہ بے پدر زینب. آج ہے فرش غم پہ لے عزا، آج ہے فرش غم پہ لے عزا. باپ کے غم میں نوحہ گر زینب. ہو گئی آہ بے پدر زینب. روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا. اب تو رونا ہے عمر بھر زینب. ہو گئی آہ بے پدر زینب. ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں. تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب. ہو گئی آہ بے پدر زینب. مجمع عام ہوگا گلیوں میں، مجمع عام ہوگا گلیوں میں. اور ہوگی برہنہ سر زینب. ہو گئی آہ بے پدر زینب. تیرے نالوں سے ہو رہا ہے باپا، تیرے نالوں سے ہو رہا ہے باپا.
ہو گئی یہاں بے پدر زینب، کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، اب کرو عمر یوں بسر زینب، ہو گئی یہاں بے پدر زینب۔ اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، حشر تک اب تیری ضمانت میں، میرا مقصد میرا گھرانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو بیٹی معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، میری ہر ضرب کے بدلے شامیوں نے تمہیں رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، سب کے اشکوں کو پوچھنے والی، تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے زینب انہیں بچانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، میرے بیٹے جہاں ٹھہر جائیں، اس سے آگے بھی
سفر تیرا، اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا، منتظر ان کی نوک نیزہ ہے، منتظر تیرا قید خانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، تیری جانب جو ہاتھ بڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ ان میں پاتھر ہے، دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں، جن میں پتھر نظر نہیں آئے، ان میں شعلے ہیں تازیانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، درود پڑھیں۔ Recite 1 time Surah Al-Hamd and 3 times Surah Ikhlas for all the marhumin, marhumat, mu'min, mu'minat. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. Recite aloud salawat. Allah. First of all, I present our condolences to the Imam of our time,
to Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wassalam, to Bibi Zainab salamullah alayha, to Bibi Kulsum salamullah alayha. On the Sham Ghariba of the martyrdom anniversary of Amir Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq that inshallah we should be counted among the true followers of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, inshallah ta'ala. Please cite another loud salawat. Allah. There is a phenomena in this world that we are living in, and I think each one of us at one point of our life has to go through it. If I ask you this question, especially my young brothers and sisters, that did you ever fall in love with someone? You don't have to say right now explicitly, otherwise it will be a problem for you later on when you go home. But this is a reality that each one of us has to go through. And I will give you some real examples from your life, which right now, when I talk about the word love, maybe there is some specific things come to your mind. But just think about these few examples that I'm giving to you. When I was a child, when you were a child, there were so many things that we fall in love with. Sometimes there is a toy that I see in the hand of somebody else. Sometimes there is a dress that is hanging in a wardrobe and I like that thing. And I mesmerize by these things in a way that I want to achieve it at any cost. This is what love is all about. Where you are mesmerized by something, when you are attracted towards something in a way that you want to achieve it, you want to gain it, you want to get it at any cost. As I mentioned to you that when we were a child, small things that was going on around us, small things that we are seeing around us, we fell in love with that and we want to achieve it. When we grow, when we become older, the things become complex. The ideas become complex. That we look at different stuff, we fall in love with them, and we want to achieve it at any cost. Again, I'm not going to too many examples right now because time is too short. I want to convey a very important message to you right now. Listen to this phenomena carefully. That what is the power of love and what is the reality of love in our life. One thing that you have realized that when you fall in love with something, it will give you power and strength which makes you go beyond your limits which you have created for yourself. Before that, you think that, okay, I cannot beyond that, but when you fall in love with something, you see that you do it and you can achieve it too. Just giving a childhood examples for each one of you, especially those who have 2 kids at their home or more than 2 kids at their home, they can relate that examples too. Very real example in your life. Suppose that you are a child and you see a toy in the hand of somebody who is sitting beside you, one other child, okay? When you see this toy, you fall in love with that toy and you say, okay, I want to get it. But when you see this child, you see, okay, this child is bigger than me. He's stronger than me. I cannot get it. But you say, whatever, I will go, I will fight, I will cry, and I will achieve it. Okay? In the siblings also it happened that you have a younger one and an older one. You see the younger one, he sees something in the hand of the older one, he cry, he do whatever he can just to get it, to achieve it. And he can do it. Why? Because this love gives him the power and the strength that he can go beyond his limit, which before he think that, no, it's not possible for me to fight with the one who is stronger than me, who is bigger than me. If he's giving me, that's fine, otherwise I cannot do that. But when he fall in love with that thing and attracted towards it, at that point, nobody can stop him. He can go. He go beyond his limit and achieve that. This is the power of love that is there, that it gives you the strength and you go beyond your limits and the limitations that you have created for yourself, that I can go beyond that.
One is this power, this reality is there that each one of us has felt it in our life. We see it and maybe we have gone through it ourselves too in our life. There are things that were too difficult for us. We thought that it is impossible for us, but we did it in our life to achieve certain goals that we have, certain things that we fall in love with, and we achieve that. Number two, as far as this love of this physical realm is concerned that we normally fall in, you have seen that as soon as you achieve the thing that you fall in love, this is the end of that love. This power, this strength, this energy that you have to achieve that is done. The end is the peak of this is when you get it done. After that, there is nothing. You feel that, okay, what? Sometimes you see that, okay, there are two children, two siblings that are fighting for one toy. You give the toy to the child, like for example, who's crying, who is younger, you give him. After a few minutes, when you come back, the toy is beside him and he's not playing with that toy, he's going for another toy. So what happened? You were crying for a few hours to get this toy and now it is in your hand. Bismillah, play with it. No, Baba, I want that one. What's going on there? Like for example, you have achieved it right now. Everything that you want in this world right now, it is in your hand. Bismillah, play with it. This guy says, no, I don't want this. And you can relate it with the older loves that you have I'm not going to that detail, okay? But I'm giving the example of the childhood that is there. This is going on with us every day. One other quality of love is this thing, that you have felt this, that in this materialistic world, because of the limitation of this world, it is not the case that whatever I fell in love with, I can achieve it, because things are limited in this world and maybe there are more than one people who want this. Like there's one toy and there are 10 children who are fighting for it. Now, you know that one person can play with it. There is a limitation of this physical realm. We cannot go beyond that. These are the things that we are going through, that love gives us the strength. Love have the things that are there in this materialistic world has limitations. And whenever we achieve something which we think that we are in love with, after achieving it, after that we see that, okay, no, this is not what I was looking for. I want to go beyond that. I'm looking for something more perfect. I was looking for something which is more attractive. This is what we are looking for. Brothers and sisters, those things that are there in this world, I am looking for perfection. Human being, as far as the nature of human being is concerned, each one of us is looking for perfection. When I see a perfection, when I see a kamal, when I see a beauty in something, I get attracted towards it and I fall in love with it. But once I achieve it, I see that no, this is not what I was looking for. I was looking for something more attractive. I was looking for something which is more perfect thing than this that I achieved. Allah subhanahu wa ta'ala has created certain perfect being in this world who have all the values and attributes of perfection in a way that a human being with this limitation of this physical realm can achieve. And when we fall in love with that being is the one that we reach our targets and the goals in this world. Otherwise, everything in this world is an illusion that we are living in. It's a delusion that we are living in. We want to get it, but when we receive it, we achieve that goal. After that, we realize there is an emptiness in ourselves. We still want to go beyond that. And who can be most beloved for us than the most perfect human being by Allah subhanahu wa ta'ala, who is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Yes, Muhammad wa Ali Muhammad. If you want to look all the perfect attributes that a human being can achieve in this world, each of them was in the perfect form, actualized in the personality of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, recite the salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Has a riwayah which is mentioned in the most of the books of Ahl Sunnah too.
There are riwayat. I noted down a lot of riwayat from the hadith book of Ahl Sunnah, that there is a riwayat from Bibi Aisha, where a person was asked him that we have seen your father Abu Bakr looking at Imam Ali alayhi salatu wasalam, not only looking at him, staring at him for a long time. Can you tell us what is the reason behind it? She said that I asked my father too, that what's the reason? My father replied to me that I regularly heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that, is that a salawat? Allahumma salli ala. Looking at the face and the wajh of Ali ibn Abi Talib is ibadah. We have riwayah, authentic riwayah from both Shia and Sunni sources. We're saying dhikru Ali in ibadah. And there's a hadith from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam where the beloved Prophet of Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, has mentioned that he mentioned all the perfect qualities of the Anbiya alayhimus salam. He says that if you want to see Hazrat Adam ala nabiyina wa alayhi salatu was salam in the perfect form of ilm and the knowledge. Why he mentioned ilm for Hazrat Adam? Because Allama Adama asma kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have taught Adam ala nabiyina wa alayhi salatu was salam the ilm and the knowledge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that if you want to see this quality and this virtue of ilm in the manifestation of human being in the form of Adam ala nabiyina wa alayhi salatu was salam, look at the face of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu was salam. If you want to look at the hilm of Hazrat Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu was salam, why in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala, when he want to present the attribute of Hazrat Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu was salam, he say Awwabun Halim. He is the Hilm. Hilm is the attribute of Hazrat Ibrahim ala nabiyina wa alayhi wasallam, which was perfected in the form of Hazrat Ibrahim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying that if you want to see this virtue in the perfect form in the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, see at the face of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And one by one, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned the attributes of Anbiya, Prophet Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, Prophet Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, and he mentioned that if you want to see each of these perfection in the perfect form, the comprehensive individual that have all these qualities in one individual, reach its perfection is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Recite aloud salawat. This is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And now, not only this perfect human being that is there in front of us, anyone, I'm saying anyone who fall in love with Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam will start giving a perfume, a smell from him that he is the true lover of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Leave this behind. Those people who say that we are in love with somebody and they are not synchronized their way of life, their liking and disliking according to their beloved, people will say that you are kidding with us. And I think you have seen that in your life, that a person who fall in love in this materialistic world with someone, he changes his completely way of life, his way of dressing, his way of walking, his way of, everything is completely changed. I like something else, but I want to see that what my beloved like, what my ma'shook like, and I change. Maybe before that you like something to eat, but now you are going to some other restaurant because of just your beloved. Now leave this thing that, and if I am saying that I am the beloved, my beloved is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, definitely the way I say, the way I talk, the way I see things, my dress codes, my way of life, everything should be according to my beloved Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. I have to see that what my Mawla like. I don't care about the people who are around me. Whatever the bully that they are doing for me, I don't care about them. I just looking at my Mawla, my beloved, my Ma'shook, that what he wants from me. Whatever he wants, I want to become like him. And I don't care about whatever the people are saying, because I fall in love right now. You have seen people in this physical realm, two people who fall in love with each other in this physical lower love that is there in this physical world. They are doing things publicly in public places. You say what they are doing, because they are completely unaware of what's going on around them, because now they think that okay, they are falling in love.
If truly we are fallen in love with Ahlul Bayt alayhimus salam, this is the case, that I don't care what the people are saying about me. They like my dress code or they dislike my dress code. They say good things about me or they say bad things about me. I don't care about them. I care that my Mawla Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is happy with me. My sisters, my mothers, my daughters, they see that what Fatima Zahra salamullah alayha wants to see me like. If she is happy with me, I don't care about what the other people are looking at me and saying things about me, giving comments to me. I don't care about them. And when you become like this, then when you say the dhikr of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, the dhikr become ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikru aliyin ibadah. The dhikr which is coming from our tongue, when we are saying the dhikr, our action become the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. Recite a salawat. Allahumma salli ala. I just read one riwayah from Ummul Mu'min Bibi Salma Salamullah alayha, and see the importance of the dhikr of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Enjoy it. And then inshallah when tonight, when you go home, like enjoy these words of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. That what great ibadah that you are doing while coming together and in the remembrance of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. She say like this, see that how the metaphysical world people look at you right now while you are coming, sitting and saying, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. How they look at you and how they see you, your actions. We say like this, Samaytu Rasulullah yakulu, ma qawmun ishtamiu yathkaruna fadla Ali ibn Abi Talib. Bibi Salma is saying that I have heard from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whenever, it is not the case, but whenever the people come together, ishtama'u yathkuruna fadla Ali ibn Abi Talib, and they start discussing and praising Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, illa, but what will happen at the time? Habitat alayhimul malaikat as-sama. The angels from the metaphysical world come to the physical world to be the part of them. Now in the city, in Winnipeg right now, you are coming together for the dhikr of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, for the fadail of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, to listen to some of the attributes of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, to perform the dhikr of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. There in the metaphysical world, there is a competition going on, and the angels are saying that, oh Allah, give us the permission, we want to go down and sit with these people to get benefit from the dhikr of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Hatta tahuffu bihim. They come and they completely encompass these people who are sitting and doing the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, what will happen? Inshallah, when this Majlis will finish, you do the dhikr of Imam Ali alayhi salatu, do the adadari of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. After that, the Bibi Salma said like this, Rasulullah said that, فَإِذَا تَفَرَّقُوا أَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ. When the meeting will finish, these malaika go back towards the sama in the metaphysical world. فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Those malaika who didn't have the opportunity to come with them in this world and visit the Majlis of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, they said that, okay, إِنَّمَا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَحِيَتَكُمْ. We are smelling a smell from you that before that, we never have this perfume. Where you bought this perfume from? You know that sometimes when you visit somebody, you have a smell, you say, okay, what brand you are using? What type of perfume that you had? These angels will say, okay, like before that, this type of perfume smell, we never have this type of smell. What you have? What type of perfume you have bought? They say that, Falam taraihat atyabu minha, and we never have the perfume better than this before. The reply of this is, see that what is the status of your status in the eyes of malaika of Allah subhanahu wa ta'ala. They said, يَقُولُونَ كُنَّ إِنْدَ قَوْمٍ. We were among the people, يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. They said, Allah. فَعَلِكَ فِينَا مِنِّهِمْ. And then we just sit with them, and now we have their smell with us. This is not my smell or your smell. This is the smell of the name of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam.
Ya Ali. Allahumma. It is mentioned that I know that you are in the fasting, and this Nara Hedri has mentioned by one of the brother, but say it in a way that it is mentioned in the riwayat that some of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have said that whenever they want to see that a person is a mu'min or the munafiq, they call the name of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, and with the face expression they can understand that this person is a mu'min or a munafiq. To say the Nara Hedri and reply to it in a way that shows your iman and the true iman, inshallah ta'ala. Inshallah. Ya Ali. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Madad Haq hai. Listen. But as I mentioned to you in the beginning that this physical realm has limitations. Our Mawla was perfect human being, but Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam is also in love with Allah subhanahu wa ta'ala. This is the true essence which gives Ali alayhi salatu wassalam the value that he had. Look at the nights of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. How he was spending his life. And when this true value comes to our mind and our value system and our worldview, this is the point which Ali ibn Abi Talib ﷺ has mentioned in Khutbah Muttaqeen that أَذُمَ الْخَالِقُ فِي أَعْيُنِهِمْ. When Allah subhanahu wa ta'ala become the greatest in their eyes of the Muttaqeen, then everything else become low in their eyes, a base in their eyes. They have no value in their eyes. They just look at Allah Jalla Jalaluhu and then they don't care about lawmatul laim. Whatever is going on around them, they don't care about it. And that's why I mentioned to you that this statement of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam in his wasiyah, in his will, in his testament that he mentioned, that I recited in the beginning, Allah, Allah fi salat, fa innaha umudu dinikum. This namaz is expression of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and showing our khushu and khuzu and lowliness in front of our master. We start from Allahu Akbar. We say that, oh Allah, you are the greatest. And look at Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that till the end of his life, he just cared about his Mawla, till a point that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned that sometimes people come to Rasulullah and say, object on the way of life of Ali, that okay, Ali alayhi sallam is doing this or that. Rasulullah said that he is majnoonun fi dhatillah. He fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. He don't care about what the people are saying about him. He just looking at his Lord, and based on it, his actions are completely inclined with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. When the abd become like this, then he reach a point where he himself, Ali ibn Abi Talib himself has said that, Ana wajhullah, Ana aynullah, Ana yadullah. This is the point where he becomes the manifestation of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the will of Allah subhanahu wa ta'ala will be actualized in this world through the hand of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. He is Yadullah. Through him, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala will be manifested in this world. In Ziyat Jamia we say, Man arad Allah bada bikum. Whoever wants to reach Allah subhanahu wa ta'ala, the channel and the path is Ali and Awlad Ali alayhimus salam. They have to start from them. They become the channel towards Allah subhanahu wa ta'ala. ये जो फ़ज़ाइल हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वस्सलाम के,
یہ حقائق ہیں کہ جو کائنات کے اندر موجود ہیں. یہ فقط لفاظی نہیں ہے، یہ فقط میرے اور آپ کے وقت کے گزارنے کی باتیں نہیں ہیں کہ جو میں اور آپ اس کائنات کے اندر انجام دے رہے ہیں. یہ اس کائنات کے حقائق ہیں کہ جو خدا اور خدا کے رسول نے مجھے اور آپ کو بتائی ہیں اس کائنات کے اندر. علی اس کائنات کی روح اور اساس کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اس سورس سے، اس عروت وثقیٰ سے، اس حبل متین سے وصل کر دیں تو خدا کی قسم میری اور آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے. لیکن اگر علی اور اولاد علی سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جدا کیا، فقط زبان خرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عمل کے میدان کے اندر، اس کائنات کے اندر اگر کوئی راہ نجات میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، آرک آف سیلویشن اگر میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو اس بات کو بتا دیں کہ اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے مردوں کی طرح تو اس کائنات کے اندر فقط ایک رجل ہے کہ جو خدا کے رسول نے کہا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہے، جو کرار ہے، غیر فرار ہے. اس کائنات کے اندر فقط ایک مرد ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس کائنات کے اندر علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے. اگر جس کو بھی مردانہ زندگی گزارنی ہے، یہاں جینڈر کی بات نہیں کر رہا میں، جس کو بھی الہی زندگی گزارنی ہے، خدائی زندگی گزارنی ہے، وہ آئے دری علی کے سامنے سر کو جھکائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بار درود بھیجو محمد وعلی محمد. لیکن اس پس دنیا کے اندر علی کی فضائل کو سمجھنے کی، درک کرنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. علی کی دشمنی میں لوگوں نے اپنی لمیٹیشنز کو کراس کیا اور بکس کی انتہا کی میرے مولا کے مقابلے. جب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مشہور خطبہ شعبانیہ کے نام سے جب خطبہ دیا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے. میرے مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا علی اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہاری داڑھی کو اشق الاشقیاء تمہارے خون سے رنگین کرے گا. وہ جس طرح سے انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، اسی کے اتباع کرنے والا ایک شخص تو علی اسے اپنے خون میں رنگین کرے گا. رسول نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا جسم میرا جسم، روحوں کا روحی، بدنوں کا بدنی. جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. لیکن رسول نے جو وعدہ کیا تھا، رسول نے جو خبر دی تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، بالآخر 19 رمضان کو میرا مولا پوری رات انتظار کرتا رہا. بی بی ام کلثوم کے گھر سے سہنے خانہ کی طرف آتا تھا، آسمان کی طرف علی ابن ابی طالب دیکھتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ ہاں یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. تھوڑی دیر بعد میرا مولا مسجد کوفہ کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے. مسجد کوفہ میں تھوڑی دیر بعد یہ آواز گونجی فزت ورب الکعبہ. آسمان سے ہاتف غیبی کی آواز آئی لقد تہدمت ارکان الہدی. ارے ہدایت کا آسمان زمین میں گر گیا. ارے قد قتل علی المرتضی، علی مرتضی کو شہید کر دیا گیا. 19 رمضان سے 21 رمضان کی رات تک میرے مولا نے زندگی اور موت
موت کے درمیان زندگی گزاری. اصحاب آتے جاتے تھے, میرے مولا کا دیدار کرتے تھے. کبھی حجر ابن عدی آتے تھے میری مولا کی بارگاہ میں, مختلف اصحاب آتے تھے. ایک بار حجر کو مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں میرے مولا نے حجر سے پوچھا, حجر جب تم سے کہا جائے گا کہ علی سے نفرت کا اظہار کرو, علی سے بغض کا اظہار کرو, تو حجر کیا کرو گے؟ کہا خدا کی قسم مولا, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے میں علی کی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا. مولا 21 رمضان کی رات کو آج ہم آپ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہم علی اور اولاد علی کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس دنیا کی خاطر محبت علی کا سودا نہیں کریں گے. راوی کہتا ہے 21 رمضان کی رات کو علی کے چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہوا. زینب و ام کلثوم نے گریہ کرنا شروع کیا. حسن و حسین کو یاد آ گیا کہ اب یتیم ہونے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا نے وصیت کی اپنے بچے حسن کو, بیٹا حسن تم مجھے غسل دینا, ارے تم مجھے کفن پہنانا, اور دیکھو میرے تابوت کو حسن حسین تم پیچھے سے کندھا دینا. ارے آگے سے کندھا دینے کی ضرورت نہیں, ابھی میرے مولا کا تابوت آئے گا نا. جب آپ کو میرے مولا نے کوفے میں کہا تھا امام حسن علیہ السلام کو, بیٹا حسن حسین میرے کندھے کو جنازے کو پشت سے کندھا دینا. ارے آگے سے جبرائیل آئیں گے, میکائیل آئیں گے, میرے مولا کے جنازے کو اٹھا کر آرام سے کوفے میں دفن کیا جائے گا. میں کہوں گا جبرائیل, میں کہوں گا میکائیل, ارے کوفے میں علی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے زمین پر آ گئے. لا یوم کا یوم کا عبد اللہ. ارے اسی علی کا بیٹا کربلا کے بن میں زمین پر موجود ہے. لئین آواز دیتے ہیں, کون ہے کہ جو حسین کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال کرے گا؟ راوی یہ کہتا ہے رسول حسین بے حوافر خیولے, میرے مولا کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے پامال کر دیا. یہاں تک کہ جب ایک بہن نے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا تو رسول کی جانب کہہ کے کہا, صلی علیہ ملائکہ السما ھذا حسین مرمل. اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی, اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. عباس ذرا زینب مزدر سے خبردار, عباس ذرا زینب مزدر سے خبردار.
فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، اب شام غریباں میں ملوں گی تمہیں بابا، اب شام غریباں میں ملوں گی تمہیں بابا، زینب نے لپٹ کر کہا یہ لاش پدر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا حیدر کے جو سر سے، شبیر کیوں روتے ہو میرے زخم پہ بیٹا، شبیر کیوں روتے ہو میرے زخم پہ بیٹا، یہ زخم زیادہ نہیں اکبر کے جگر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، یا علی مولا مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ
برق سے اونچی لہو کی دھار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے۔ آہد آماد پیغمبر کے لیے، 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 زہر میں ڈوبی لہو کی تلوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے۔ کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، کہہ رہا کہ خون، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، سر سے بہہ کے خون۔ دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار 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 ہے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا۔ سب مل کے پڑھیں۔ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ
جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے۔ جی آپ سب جی جنازہ ہے علی کا، شاہ ثانی جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بنے ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر بنے ملجم بتا، اے بنے ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر کا یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا باپ کی میت علی کا، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہائے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔
یہ جنازہ ہے علی کا علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ وہ سجدے سارے تیری خیرات وہ سجدے سارے تیری خیرات علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ وہ سجدے سارے تیری خیرات وہ سجدے سارے تیری خیرات علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے ابن ملجم یہ حج زکوٰۃ ابن ملجم تیری یہ ضربت علی پہ کیا تھی ولی ہدف تھا ابن ملجم تیری یہ ضربت علی پہ کیا تھی ولی ہدف تھا تجھے بھی معلوم تھا ولایت تجھے بھی معلوم تھا ولایت علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ ابن ملجم تیری یہ ضربت علی پہ کیا تھی ولی ہدف تھا ابن ملجم تیری یہ ضربت علی پہ کیا تھی ولی ہدف تھا تجھے بھی معلوم تھا ولایت تجھے بھی معلوم تھا ولایت علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ علی ولی کے بغیر کیا ہے حج زکوٰۃ قرآن ناطق کے سر پہ ضربت علی کے کنبے میں حشر برپا قرآن ناطق کے سر پہ ضربت نبی کے کنبے میں حشر برپا کوئی بھی سورت کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت کوئی بھی آیت علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ
टाइम है 3 मिनट हो गई अभी 3 मिनट है 40 पे 20 2 मिनट है متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك على 9 معصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أهل بيت النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل